بیٹھے معزز مہمانان گرامی قدر، رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہماری بہن گفتگو فرما رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ ساگر صاحب بھی، ان کے ذہن میں بھی وہ مناظر تھے کہ جب 1993 میں یہاں حریت کانفرنس لانچ ہوئی اور محمود احمد ساگر صاحب پہلے کنوینر بنے، تو اس سارے عمل میں مشتاق وانی صاحب کا بڑا کلیدی رول رہا۔ پالیسی میکنگ میں، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جتنے بھی ہمارے کام ہوئے، تو مشتاق وانی صاحب کے ساتھ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ دوست ایک بہت بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے، تو میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری کوشش رہی کہ میں مشتاق وانی صاحب کے قریب رہوں۔ وہ لا یونیورسٹی یا لا کالج جموں میں طالب علم تھے جب انہوں نے الفتح جوائن کی تھی، اور ڈاکٹر صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، اس وقت MBBS ایک خواب ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بہت مشکل سے ایک میڈیکل کالج تھا سری نگر، تو ڈاکٹر صاحب نے MBBS کے دوران ہی الفتح کے ساتھ ایک تعلق رکھا، اور اندازہ کریں کہ وہ میڈیکل افسر بن کے بھی شاید ڈائریکٹر ہیلتھ ریٹائر ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کو دی۔ الفتح پر زبردست قسم کا، جب 75 کے ایکارڈ کے بعد اس کو غیر قانونی قرار دیا، ویسے بھی انڈر گراؤنڈ تنظیم تھی، تو پھر یہ جتنے بھی دانے تھے، یہ سارے دانے، کیونکہ پیپلز لیگ اور جو بھی تنظیمیں اس وقت تحریک کے لیے کام کر رہی تھی، ساگر صاحب بھی اس وقت ان میں شامل تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کی تاریخ ہے، اگرچہ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ جب سے بھی آپ اس کو شروع کریں یہ تاریخ تھی، ہر زمانے میں یہ تاریخ رہی، لیکن جس تاریخ کا ہم حصہ ہیں، اس تاریخ کی بنیاد رکھنے والوں میں یہ تینوں اشخاص موجود ہیں۔ جہاں تک شیخ تجمل صاحب کا تعلق ہے، یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ہم دونوں کی ایڈمیشن PUC کلاس میں SP کالج میں اکٹھی ہوئی، اور ہم نے گریجویشن اکٹھی کی، اور پھر یونیورسٹی میں اس وقت لا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا ہمارا، تو لیکن بعد میں آ گیا سری نگر بھی اور جموں بھی، تو ہم نے لا الگ الگ کی، تو لیکن گریجویشن میں نے اور شیخ تجمل صاحب نے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ، اور پھر SP کالج کا ایک اہم رول رہا ہے ہر زمانے میں۔ جس طرح ہندوستان میں علی گڑھ یونیورسٹی کا رول رہا ہے، اس طرح کشمیر کے اندر سیاست میں، ایجوکیشن میں SP کالج کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ تو یہ اعزاز شیخ تجمل صاحب کو حاصل تھا کہ وہ پرتاپ میگزین جو ہماری تھی، انگریزی، اردو اور کشمیری 3 زبانوں میں جو ہمارا میگزین چھپتا تھا کالج کا، اس کے یہ اردو سیکشن کے ایڈیٹر ہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، دوسرا بھی وکیل، اور پھر ان کی وابستگی اسلام کی سربلندی، پاکستان کے ساتھ محبت، اور کشمیریوں کی آزادی کی جو ان کے طرف تھی، میں سمجھتا ہوں وہ ہم سب کے لیے خزانہ ہے۔ جس طرح انہوں نے یہاں پہ بھی مجھے اور مشتاق وانی صاحب کو بہت سے، ہماری بہن ساتھ ہوا کرتی تھی جنیوا میں، پھر OIC کی میٹنگز میں، امریکہ میں، UN میں ہمیں اکٹھے جانے کا موقع ملا، لیکن میں یہ بات رسوخ سے کہوں گا کہ مجھے تو ان تینوں شخصیات سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور میں ان تینوں کو اپنا استاد اور مرشد مانتا ہوں ان معاملات میں، کہ جو جرت مشتاق وانی صاحب میں تھی، وقت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جو کرامات ان کے اندر، بلکہ ان کی آخری بات میں کروں گا کہ ہم کسی فاتحہ کے لیے گئے مزار شہداء، جہاں اس وقت مزار میں جہاں وہ اس وقت مدفون ہے، تو وہاں ہم نے کسی کی دعا کی، جنازہ میں شرکت کی، تو مشتاق وانی صاحب نے کہا، اے نسیم صاحب چھنا صلاح اشتر رٹو پانس یہ چیز جائے، اور یقین کریں جہاں بیٹھ کے ہم نے دعا کی، اللہ کی قدرت کو وہ شاید لکھتا تھے فرشتے،
تو مشتاق صاحب کی قبر بالکل اسی جگہ ہوگی. تو لہذا ان تینوں شخصیات کو خراج عقیدت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جناب سیکرٹری جنرل صاحب کہ ہم انہوں نے جو یہاں اصول قائم کیے تھے بہت سارے معاملات میں، ہم سب ان کو اپنے لیے گائیڈ لائن سمجھ کر ان نقش قدم پر چلیں. ہاں، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ قیامت تک رہے گی، ہر دور میں رہے گی. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں حق پر. اور الحمدللہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی سربلندی، پاکستان کے ساتھ محبت اور کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر رکھا ہے. اگر یہ تین ہمارے مقاصد ہیں تو ہم سب ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں اور ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.